زندگی رہی تو یہی ہمیں پائیں گے۔ آج آپ سب کو مدعو کرنے کا ایک ہی مقصد تھا۔ تمام عوام پاکستان سے ہم آپ کے تھرو اس وقت بات کر رہے ہیں۔ حلقہ تو میرا N30 ہے، پشاور 3 ہے، لیکن بات میں سارے پاکستان سے، تمام عالم اسلام سے اور تمام دنیا سے کروں گی۔ بات ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ کل پاکستان کے اصلی وزیر اعظم عمران خان نے جو 8 فروری جن کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، جو بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے 1.5 سال سے، اس نے آخری کال دی ہے۔ بٹ آخری کال کس چیز کی دی ہے؟ اس نے سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سے بھی سب سن لیں، ہم تہے دل سے بات کرتے ہیں، ہم کان سے کھول کے والا تھریٹ کسی کو نہیں دیتے، ہم دل سے بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے مجاہد ہیں، بغیر تنخواہ والے مجاہد ہیں، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے 2.5 سال سے، ایک ایک چیز برداشت کرنے ہیں۔ 9 مئی کو ہاتھ نہیں اٹھایا، بدلہ نہیں لیا۔ 25 مئی 2022 کو ہم نے واپس ہاتھ نہیں اٹھایا، بدلہ نہیں لیا۔ 4 اکتوبر کو ہمارے بچوں کو برہنہ کر کے پنڈی پولیس نے ان کو مرچی والے پانی میں نہلایا۔ یہ کس قسم کے گندے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے کپڑے اتارتے ہیں؟ ابھی نندن کلبھشن کے ساتھ یہ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ ایکسکیوز می، ہم پھر بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارے قائد کی کال ہے، پاکستان کے سچے بیٹے کی کال ہے، ہم تو نکلیں گے۔ 12 گھنٹے لگتے ہیں، 24 گھنٹے لگتے ہیں، 72 گھنٹے لگتے ہیں، 100 گھنٹے لگتے ہیں، ہم انشاءاللہ ڈی چوک پہنچیں گے۔ انہوں نے سڑکیں کھودنی ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کرنی ہے، کٹی پہاڑی پہ ہمارے لوگوں کو شہید کرنا ہے۔ اب بہت ہو گئی، اب ہماری بس ہو، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ وطن نہیں، آپ بائیڈن کے غلام ہیں، آپ ابھی بھی باجوہ کے غلام ہیں، آپ باجوہ کے آرڈرز پہ چلتے ہیں۔ آپ کے ایک ایک ڈرامے کا ہمیں علم ہے، آپ کے ایک ایک جھوٹ کا ہمیں علم ہے، لیکن شکر ہے ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں آپ کی طرح گندی چیزیں نہیں سکھائیں۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، جب اس ڈائن کی ٹیم نے عمران خان کے خلاف یوٹیرین وائٹ کا کیس کروایا تھا، ایک بے گناہ بچی کی زندگی برباد کرنے کا پلان بنایا، اسی وقت بقول علی بخاری ہمارے ILF کے سینئر وکیل ہیں، اسلام آباد کے فارم 45 کے MNA بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہی شیطانوں نے یہ جو فلمیں بناتے ہیں لوگوں کی، خان صاحب کے پاس فائلیں بھیجی کہ یہ فائلیں دیکھ لیں سب، اس میں سب کے اوپر مادہ ہے، سب کی ماؤں بیٹیوں بہنوں پہ ہے۔ خان صاحب نے اسی وقت فائلیں پھینک دیں، واپس کر دیں کہ مجھ میں اس کچرے میں فرق کیا رہ جائے گا، یہ بھی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کو ہاتھ ڈالتے میں بھی ڈالوں گا، بالکل بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ فائلوں کی کمی ہے، عزت کی کمی ضرور ہے، فائلوں کی کمی نہیں ہے، بٹ الحمدللہ خان نے اپنا رنگ، اپنی اصل، اپنی نسل دکھا دی۔ ابھی بھی کچرا بولتے رہتے ہیں سارا دن۔ جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفنس منسٹر کہتا ہے اور پڑا چنار پہ سویا ہوا ہے، اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی ایک ریحانہ ڈار تک محدود ہے۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کے کپڑے پھاڑ دو، اس کا گھر توڑ دو، اس کے بیٹوں کو مارو، اس کی بہو کو مارو، یہ ان کی مردانگی کی لیول ہے۔ سو یہ یاد رکھا جائے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہے قربانی دینے کو۔ اور میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیس، افواج، پیراملٹری فورسز، رینجرز، سب کو انویٹیشن دیتی ہوں کہ اگر یقین کرنا ہے، ایمان والوں کا نظارہ کرنا ہے، نکلو کل ہمارے ساتھ، دیکھو ہمیں۔ ایک بندوق نظر نہیں آئے گی، ایک ڈنڈا نظر نہیں آئے گا، ایک تلوار، ایک چھری نہیں نظر آئے گی، ایک شیل نظر نہیں آئے گا۔ نہتے نکلیں گے جان ہتھیلی پہ لے کے، واپس آتے نہیں آتے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ، ہم خیبر پختونخوا جو 77 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، آپ کے ڈنڈوں سے یا آپ کی چنگیوں سے یا آپ کے ٹیئر گیس سے ڈر جائیں گے، تو آپ بہت سادے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں بائیڈن نے اور باجوہ نے آپ کو کیا کھلایا پلایا ہے کہ عقل سے بالکل فارغ ہیں آپ۔ اپنی بیویاں، اپنی بیٹیاں ہماری حراست میں دیں، ہم ان کو عزت سے لے کے جائیں گے، اپنے سر پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے، عبادت کرتے ہوئے جائیں گے۔ آپ ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں دیکھیں گے، جو غلط کرنا ہے وہ آپ کریں گے، جو بدتمیزی، جو بربادی، جو تباہی پھیریں گے وہ آپ پھیریں گے، ہم نہیں۔ آپ جہاں ہمارے قافلے روکیں گے، 1 شہر ہو یا 40 شہر ہو، ہم وہی پڑاؤ ڈالیں گے۔ آپ نے تو 6 موٹر وے بند کر دی ہیں، لیکن کیونکہ عقل کی ذرا کمی ہے، تعلیم کی اس سے بھی زیادہ کمی ہے، فقدان تو ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے 40 شہر بند کریں گے۔ 6 موٹر وے بند نہیں ہے اور 1 کل
آپ کا اب تربیلا بھی بند ہونے والا ہے. آپ کے ہاتھ سے اتنی بربادی ہونے والی ہے اس فارم 47 کی حکومت سے. اکانومی آپ نے تباہ کر دی, ہیومن رائٹس آپ نے تباہ کر دی. امریکہ میں بدنامی آپ نے اپنی کروائی ہے. بڑے آئے امریکہ کے سگے کے جی وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری اس کی بڑی بڑی باتیں, یہ خواجہ آصف, یہ جاوید لطیف, یہ احسن اقبال, یہ مریم نواز. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے, ہار جائیں گے, ہم تھکنے والے نہیں ہیں. الحمدللہ 25 کروڑ کی عوام ہے, دنیا میں سب سے بڑا دوسرا مسلمان ملک ہے. کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہم دعا عمران خان کے لیے مانگتے ہیں, عمران خان سے نہیں مانگتے. مانگتے اس رب العالمین سے. وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب المتقین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے جو یہاں تک لے کے آیا ہے. جتنی زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچا کے رہے گا. موت سے ڈراتے ہیں, مار پیٹ سے ڈراتے ہیں, ڈنڈوں سے ڈراتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, یہ جو ایکسپائر ٹیئر گیس شیل سے ڈراتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے. یہ ریورس سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے خود ڈرتے ہیں اسے ہمیں ڈراتے ہیں. ہمیں کیسے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہوں گے اور رب کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا, کہ عوام کو کیسے ہم نے بھوکا رنگا چھوڑ دیا. عمران خان ہمارا شیر دل واریر جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے. اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا, اس کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا. ان لوگوں نے تو کسی کی حیا نہیں چھوڑی ہے, کس بیبی عمار تک کو مار دیا. تو یہ بتا دوں, یہ جو ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں, پلیز ڈونٹ بادر. کوئی نہیں ڈرتا آپ سے. اب تو بڑا چینار کے سانحے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں شریڈز آف ڈیسنسی جو رہ گئی تھی, وہ آپ اتر گئی ہے, کیونکہ آپ انسانیت سے ہی اتر گئے ہیں. سیاست تو دور کی بات ہے. اور ایک لقب سیاستدانوں کے لیے سنا تھا, ایک سیاستدان چور ہے. سیاستدان چور نہیں ہے, سیاستدان دغا باز ہے. اپنے ہی لوگوں سے پیسے لے کے, اپنے ہی لوگوں سے ووٹ لے کے, اپنے ہی لوگوں سے ان کا اعتماد لے کے آپ لوگوں کو کرش کرتے ہو. کیا بلاول کو نہیں پتا کہ جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مریم نواز کو نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا صرف اپنے ہی صوبے کے لوگ مسلمان ہیں, دوسرے کسی صوبے کے نہیں ہیں, یا پاکستانی ہیں مسلمان چھوڑو, کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیں. کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے نہیں سٹارٹ کیے. 8 ستمبر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, سنجانی کا جلسہ تھا. ستمبر تھا نا, خان صاحب کے لیے 6 کو 7 کو لوگ پیر پکڑنے گئے جیل میں کہ سنجانی کا جلسہ مت کریں. پنجاب میں پہلا جلسہ تھا, ابھی لاہور کا نہیں ہوا تھا. ہاتھ پکڑے, ہاتھ جوڑے اور پیر پکڑے کہ پلیز آپ مت آئیں, بات کریں ہم سے. خان نے کہا ٹھیک ہے, کیا چاہیے؟ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ خان دے گا نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو مانگ رہے ہیں. چلے گئے. اب دوبارہ جو مذاکرات ہونے کچھ دنوں سے, مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ مذاکرات اس پہ ہو رہے کہ جی ہم نے بڑے بڑے, اب یہ سنتی سناتی خبریں, ٹھیک ہے, میں جو میڈیا میں دیکھ رہی ہوں, خود میں جیل نہیں گئی خان صاحب سے ملنے, تقریباً 4 مہینے ہو گئے, نہ مجھے سینئرز نے ایسی کوئی بات بتائی ہے. میری اپنی رائے ہے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہے, جو میں نے میڈیا میں دیکھی ہے, فیس بک پہ ہے, سوشل میڈیا, ہر چیز پہ ہے, کہ وعدے کیے گئے ہیں زرداری سے کہ 1 سال بلاول پی ایم بنے گا, اور نواز شریف سے کہ 1 سال مریم بنے گی, کیونکہ اپیرنٹلی لوگوں کے پاس بلیک میل کرنے والی فائلیں اور ویڈیو ہیں. یہ ملک کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ جس کو بانٹنا ہے بانٹ دو, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. آج بھی آئیں, خان کی کلیئر شرطیں ہیں, میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں. میں جس دن خان صاحب کو پہلی دفعہ ملی تھی جیل میں 24 فروری 2024 کو, وہی 3 شرطیں ہیں خان صاحب کی, اور عوض میں بھی کچھ دینے کو تیار ہے. شرط کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو چھوڑے جو بے گناہ جیلوں میں ہیں, جو ہمارے ملٹری ٹرائلز ہیں ان کو سویلین ٹرائلز میں کنورٹ کریں, اور تیسرا جو فارم 45 کی حکومت ہے اس کو چلتا کریں, اور جو 8 فروری کا رزلٹ تھا اس کے مطابق فارم 47 کی حکومت کو چلتا کرے, فارم 45 کی حکومت کو براجمان کریں یا فریش الیکشن کریں. وہ تینوں نہیں مانتے. اور خان صاحب نے کہا کہ میری آفر ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والا فتح مکہ والا ماڈل اڈاپٹ کریں گے, ہم ساؤتھ افریقہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے, بات کر کے جرگہ کریں گے, معافی تلافی کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول, کوئی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے وطن امپورٹنٹ ہے. تو جب وہ نہیں مانتے اب اس کا کیا علاج کریں؟ بدلہ ہم سے لیں گے, آرٹیکل 6 لگے گی, کیا نام ہے اس بندے کا, باجوہ کو سزا دیں گے نہیں دیں گے, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں
جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے باجوہ اس کا جواب کیوں نہ دے؟ باجوہ کس کھاتے میں ایک عام سویلین سے بڑا ہے؟ وہ بھی سویلین کے ٹی سی پینشن لے رہا ہے، وہ تو ملٹری کی ٹی سی پینشن نہیں لے رہا، وہ میری طرح ایک ریٹائرڈ آدمی ہے۔ جواب دے تو وہ ہے، جب تک وہ پاکستان کی تنخواہ لے رہا تھا اور پاکستان کی پینشن لے گا، جواب دے تو وہ ہوگا، پوچھا تو جائے گا۔ جی میڈم یہ بتائیں کہ کل بشرا بیوی کیا احتجاج میں شریک ہوگی، اور اگر ہوگی تو آپ لوگوں کا وہ بیان ہے کہ وہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، جب وہ پریکٹیکلی احتجاج میں شریک ہوگی تو کیا ان کی عدالت برقرار رہے گی بطور غیر سیاسی شخصیت؟ بہت شکریہ جی۔ میں تو زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی خان صاحب کی مسز سے، وہ بھی جیل میں ہوئی تھی۔ اس دن سی ایم ہاؤس میں ان کی باتیں سنی، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں غیر سیاسی ہوں اور میں صرف اپنے خاوند کے لیے بات کریں۔ یہی کام خان صاحب کی بہنیں 1.5 سال سے سر انجام دے رہی، کیونکہ ایسے ایسے اوقات ہوتے تھے کہ پارٹی کا کوئی بندہ خان سے نہیں مل پاتا تھا تو ان کی بہنیں پھر ہمیں میسج پہنچاتی تھیں اور ہمارے لیے بہت سکون ہوتا تھا، بہت اسٹرینتھ ہمیں ملتی تھی، طاقت ملتی تھی۔ اگر کرو جلسے میں آئے، شی از موسٹ ویلکم۔ دیکھیں پارٹی کے ہم ممبر ہیں، عہدیدار عمر ایوب بھائی ہیں، زرتاج ہیں، یہ باقی ہیں۔ وہ خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے اگر آتی ہیں، شی از ویری ویلکم۔ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں روکیں گے۔ ہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم پیپلز پارٹی بن جائیں گے یا ہم نون بن جائیں گے اور ہم لوگوں کے بٹوے اٹھائیں گے اور ہم بوٹ پالش کریں گے، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان، بس سمپل از دیٹ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس اور فوج کی بیوی بھی آ جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں نے یہی بات نیشنل اسمبلی میں کہی تھی کہ جو لوگ بائیڈن کے طاقت کے نشے میں چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید جنگوں میں جائے، آپ لوگ ایران سے لڑیں، آپ لوگ افغانستان سے لڑیں، آپ ان کو جنگی اڈے دیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران اور افغانستان صرف اور صرف کے پی اور بلوچستان میں بدلہ لے گا؟ وہ پنجاب اور سندھ میں دہشت گردی نہیں پھیلائے گا؟ وہ پاگل ہیں کہ آپ ان کے ملک میں امریکہ کے کہنے پہ جائیں گے؟ یہ تو میں نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ ان دنوں میں عمر ایوب صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے اور ہمیں آج تک اس کا ڈینائل نہیں ملا۔ انفارمیشن کیا ملی تھی کہ بلوچستان میں اور کے پی میں ایک ایک جنگی اڈا بائیڈن کو دے دیا گیا ہے۔ اب شکر الحمدللہ یہ جو امریکہ میں الیکشن ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یہ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں امریکہ کو مزید جنگوں میں نہیں کھینچنا چاہتا۔ اللہ کرے وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کو اور خون نہیں بہانا، نہ فوجیوں کا، نہ پولیس کا، نہ سویلینز کا۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ فلسطین والا دوپٹہ سر پہ پہنتی ہوں، جب سینیٹر مشتاق کی بیوی نکلتی ہے فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے سر سے فلسطین کا دوپٹہ چھینا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، سندھ حکومت میں، پنجاب حکومت میں، تو سمجھ جائیں کہ یہ کس کے پٹھو ہیں۔ یہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی پراکسیز ہیں، یہ مودی کی پراکسیز ہیں، یہ بائیڈن کی پراکسیز ہیں۔ ہمارا آئین اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے یا پاکستان فلسطین بن جائے، انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ہماری عوام آپ کی ہڈیاں توڑ دے گی لیکن یہ ملک نہیں بکے گا۔ میڈم یہ کل جو پروگرام ہے راستے بند ہے، تو پلین کیا ہے، کس طریقے سے آپ کے جو لوگ ہیں پشاور سے کس طریقے سے جائیں گے، یا دیگر جو وفاقی اضلاع ہیں، پلین کیا ہے کل نکلنے کے لیے کیا کریں؟ جی جہاں تک ہمیں انسٹرکشنز ہیں، ہمارے جو ساؤتھ کے پی کے بھائی ہیں وہ لوگ سی پیک روٹ سے آئیں گے، لکی علاقوں سے آئیں گے۔ ہمارا جو علاقہ ہے پشاور ہو گیا، ڈسٹرکٹ پشاور ریجن، ہم اب لوگوں نے تو وہ بند کر دیا موٹر وے، لیکن موٹر وے اس طرف سے ہی بند کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بند کریں گے تو کھولنا تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جی ٹی روڈ بند نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں کہاں کہاں سڑکیں یہ بند کریں گے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ آپ جب ایک سڑک بند کرتے ہیں اسے 40 مزید سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، ٹریفک کی کنجیشن ہو جاتی ہے۔ اب تربیرہ تک سڑکیں بند ہوں گی، پانی بند ہوگا، بجلی بند ہوگی سارے پنجاب کی، سارے پاکستان کی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کے پی کے پاکستان کی 80% یہ بناتا ہے ہائیڈل انرجی، تو یہ اپنے لیے اگر یہ لوگ کھودنا چاہ رہے ہیں کوئی گڑھا تو ٹھیک ہے، ہم تو منع نہیں کر سکتے ان کو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں، ہم فوک لفٹ اپنے آپ سے بنائیں، اپنے ہاتھوں سے زمینیں کھودیں۔ کھودنا تو انہوں نے تھا، ہم نے تو بھرنا ہے ان کو۔ کنٹینرز لگائے انہوں نے، ہٹانے ہم نے۔ دیکھیے شیطانی ہم نہیں کر رہے، شیطانی یہ کر رہے ہیں، ڈرتے یہ ہیں، ہم نہیں ڈرتے۔ ہم نے ہتھے نکل رہے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ان کے پاس بندوقیں ہی ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھے ڈرتا وہی ہے جو ایمان سے فارغ ہو، جو اسلام سے فارغ ہو، جو پاکستان کی وفات سے فارغ ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 3 دنوں سے؟ ویسے تو ہو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بنو میں کیا ہو رہا ہے کتنے مہینوں سے؟ باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے حل کے حسن خیل میں کیا ہو رہا ہے؟ لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے؟ بنو میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹانک میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھی طرح سب کو پتہ ہے۔
दर्जनों के हिसाब से पुलिस अफसरान को, अफवाज पाकिस्तान को शुहदा बनाया जा रहा है, और सिविलियंस तो किसी खाते में बेचारे नहीं आते ना, वो तो तनख्वाह लेते नहीं हैं। उनको तो अहले तशहीह से ख़ास कर जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाई बहन हैं, उनको ज़िबा किया जा रहा है। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो या मोहम्मद के साथ या अली भी बोलते हैं, बस ये उनका गुनाह है। नारे हैदरी किससे बर्दाश्त नहीं होता? मैं तो अहले सुन्ना हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तारीफ़ करे, उस पर कोई दरूद भेजे, मेरे लिए तो वो बहुत ही काबिल एहतराम है। 3 दिन से पड़ा चिनार में जो क़यामत है, उसका ज़िम्मेवार कौन है? फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था पार्लियामेंट के सामने। चोरी शुदा इलेक्शन था और इलेक्शन के ये लोग बैलेट्स नहीं खोल रहे थे। 4 बैलेट्स की रिक्वेस्ट थी, 4 नहीं खोल रहे थे। पुरअमन एहतजाज किया, 1.5 साल ख़त लिखे, भीखे मांगी, बात किसी ने नहीं सुनी। जब पुरअमन एहतजाज पे आ गए, हम पे लाठी चार्ज हो गया। जब दुश्मनाने पाकिस्तान को समझ नहीं आई कि ये कैसे ख़त्म करवाना है धरना, तो आपको याद है कि पेशावर में कौन सा सानहा हुआ था? शायद पाकिस्तान उस दिन टूट जाता, शायद आसमान फट जाता, शायद ज़मीन टूट जाती। हमारे बच्चे तब भी ज़िबा किए गए थे आर्मी पब्लिक स्कूल में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो काला दिन है। तब भी यही हुआ था, परसों फिर ये हुआ है। कौन है ये पाकिस्तान का दुश्मन जो अरबों डॉलर की बाढ़ लगी है और वो फिर भी आसमान से भी टपक पड़ता है, ज़मीन से भी पौधों की तरह उग पड़ता है, और हमारे ही पाकिस्तानियों को मारता है, और मेरे सूबे में आके मारता है, और वहीं आके मारता है जहाँ सबसे ज़्यादा मादनियात और कुदरती वसाइल हैं। इस बात की समझ नहीं आती। अहले तशरीह और अहले सुन्ना तो दुनिया भरी हुई है उनसे। कुरम के लोग उनको क्यों नज़र आते हैं? बड़ा चिनार के क्यों नज़र आते हैं? केपी के क्यों नज़र आते हैं? बलूचिस्तान के क्यों नज़र आते हैं? मस्तूंग में 5 बच्चे उड़ा दिए गए, स्कूल जा रहे थे। आपने स्टेटमेंट सुनी आईजी इस्लामाबाद से, या डीपीओ अटक से, या मरियम नवाज से 17 वोट से जीतने वाली सीएम, या शहबाज शरीफ से जो 47 वोटों से जीता है, पीएम बना है, या सिर्फ जरदारी से आपने कोई स्टेटमेंट सुनी? किसी ने पड़ा चिनार के बारे में, मस्तूंग के बारे में, या क्वेटा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 27 लोग मौके पे शहीद हो गए, और पता नहीं गैर मुतअद्दिद लोग, मुझे तो अमाउंट भी नहीं पता कितने लोग इस अस्पतालों में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। ना तो उनके लिए कंटेनर्स निकले, ना सड़कों पे उनके लिए पुलिस निकली, ना किसी डीपीओ ने उसको थ्रेट दी दहशत गर्दों को। आप लोगों ने अगर सुनी हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैंने तो नहीं सुनी। बेगुनाहों का खून गिरता है सड़कों पे, मुफ्त का खून है ना, तनख्वाहदार खून तो नहीं है ना। 2 शहीद थे, आपने शायद देखे हों, केपी में थे, हमारे ही जवान थे, हमारे ही बेटे थे। जब मैडम ने मुल्क से बाहर जाना होता है, उसके लिए प्राइवेट जहाज़ मिल जाते पाकिस्तान की हुकूमत के। जब मरियम नवाज की बहन के ससुर चोर को लाना होता है, सागडार को पाकिस्तान, उसके लिए एयरफोर्स का जहाज़ जा सकता है। लेकिन 2 शहदा को ये जानवर पे ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, उनकी टांगे बांध के, जैसे वो इंसान थे ही नहीं। ये इस वक्त पाकिस्तान का हाल है।